السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جانتے ہو بے بسی کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت اپنا سا بچھڑ رہا ہو اور تم اسے روک نہ پاؤ، جب قدموں تلے زمین سرک رہی ہو اور تم کھڑے نہ ہو پاؤ، جب تمہیں کسی اپنے کی ضرورت ہو اور تم چاہ کر بھی آواز نہ دے پاؤ، جب تم ہجوم کے بیچ میں کھو جاؤ اور کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ نہ پاؤ، جب تمہاری زندگی بکھر رہی ہو اور تم اسے سمیٹ نہ سکو، وہ لمحہ بے بسی ہے اور تم بے بس ہو۔ فاری میرا بچہ عالم کے ہمراہ وہ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیزار سی لیٹی تھی ایک دم آنکھیں کھول دی تھی۔ دادی کو دیکھ کر وہ اپنا ضبط قائم نہیں رکھ سکی تھی۔ ڈرپ لگے ہاتھوں سے وہ ان کے ہاتھ تھام کر رونے لگی تھی۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ بس میرا بچہ چپ کر، دیکھ کیا حالت بنا لی اپنی، دادی نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بظاہر مضبوط آواز میں کہا تھا، مگر ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنی اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے۔ کوئی نور جہاں سے پوچھتا کہ اولاد کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی، ہمیشہ ان کی فکر کرتی تھی، خیال رکھتی تھی۔ آج اسے اس حال میں دیکھ کر وہ خود بہت بے بس تھی۔ دادی کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ اس کی آواز میں نمی شامل تھے۔ وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ غم نہ کر میرے بچے، وہ تیرے قابل نہیں تھا، ہمیں پتہ ہوتا تو… وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی تھی۔ فارحہ ڈونٹ وری، سمیر انڈر اریسٹ ہے، اسے حساب دینا پڑے گا۔ عالم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے جیل میں ڈالو، یہ کسی بھی عدالت میں لے جاؤ عالم، زندگی تو میری برباد ہو گئی نا۔ عالم چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی فاری، تم نے خود ظلم کیا اپنے آپ پر۔ تمہیں ہم سب کو بتانا چاہیے تھا بیٹا، ہم یہ رشتہ ختم کر دیتے۔ تم ہمیں نکاح سے پہلے بھی بتا سکتی تھی، ہم شادی کینسل کر دیتے۔ میں نے اپنی بچیوں کو یہ تو نہیں سکھایا کہ خود پر جبر کریں اور اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں۔ جہانگیر نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ وہ کب اندر آئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بیڈ کی ایک طرف دادی اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھیں اور دوسری جانب جہانگیر اور عالم کھڑے تھے۔ آئی ایم سوری پاپا، مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کرے گا۔ اس کا سر جھک گیا تھا، آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹک گیا تھا، آواز رند گئی تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں ہمارا بھی قصور ہے۔ میری غلطی ہے کہ میں اپنی بچی کو صحیح ہاتھوں میں نہ دے سکا، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ اپنے باپ کو اس نے پہلی بار اتنا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، چہرے پر تعصب تھا۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ نہیں پاپا، اس نے فوراً کہا، آپ ایسے مت کہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ میری غلطی ہے، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ منیرا کی آواز سن کر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ اندر ہونے والی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ ماما آپ تو ایسے مت کہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، میرے ساتھ یہ حادثہ ہونا ہی تھا۔ اس نے کتنے ضبط سے دل بڑا کر کے اس حادثے کو قسمت سمجھ کر سمجھوتا کر لیا تھا۔ الزام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ خود کو نہ کسی اور کو۔ جو حادثہ، جو تکلیف اور آزمائش قسمت میں لکھی ہوتی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ اس طرح یا اس طرح انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بس کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر خود کو یا کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانے کا فائدہ؟ چھوٹی ممی آپ لوگ گھر جائیں، ہم ادھر ہی رکیں گے شام تک، آپ رات میں آ جائیے گا۔ عالم نے کمرے میں سوگواری چھائی دے کر بات بدلی تھی۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، تم بھابھی کو بھیج دو، میں یہیں رکوں گی۔ منیرا کسی طور پر گھر جانے پر رضامند نہیں تھی۔ ماما آپ گھر جائیں، میں ٹھیک ہوں پلیز۔ فارحہ نے اصرار کیا اور آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رات میں دوبارہ آتی ہوں، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے جہانگیر اور عالم بھی باہر نکلے تھے۔ عالم ایشل نہیں آئی؟ فارحہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ عالم جاتے جاتے رک گیا تھا۔ نہیں، وہ مڑے بغیر بولا۔ کیوں؟ میں اسے ساتھ نہیں لایا، شام میں لے آؤں گا، وہ قدرے تحمل سے بولا تھا۔ عالم پلیز، تم اسے میرے پاس لے آتے، وہ کہیں کونے خدرے میں چھپ کے رو رہی ہوگی۔ فارحہ کو بے اختیار اس کی فکر ہوئی تھی۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں، ڈونٹ وری، میں اسے لے آؤں گا۔ اس نے جیسے تسلی دی تھی اور پھر کوئی جواب سنے بغیر کمرے سے چلا گیا تھا۔ تو فکر مت کر، تجھ سے زیادہ فکر کرتا ہے وہ ایشل کی، دادی نے اسے جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی تھی، جانتی تھی یہ بات سچ ہے۔ رات میں عالم ایشل اور منیرا کو ساتھ لے آیا تھا۔ ان کے آنے کے بعد منیرا اور عبید محمد دادی کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ اس سے باری باری سب لوگ ملنے آ رہے تھے۔ ولیمہ کینسل ہو گیا تھا۔ گھر میں کس نے رشتہ داروں کو کیا جواز پیش کیا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب اس کے لیے تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف دہ۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اسے اس بھیانک موڑ پر لا کھڑا کر دے گی۔ فارحہ تھوڑا سا سوپ پی لو بیٹا۔ ماما کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا دل نہیں کرا، اس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن بیٹے تھوڑا سا تو پی لو، ضروری ہے، میڈیسن لینی ہے۔ مجھے نہیں پینا، پلیز لے جائیں اسے۔
فارحہ کا انداز اگرچہ دھیما تھا مگر اس میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسے کیسے نہیں پینا؟ آپ ڈاکٹر کی بات نہیں سنیں گے تو اور بیمار ہو جائیں گے۔ آپ کو تو اچھا لگتا ہے ہمیں رلا کر۔ کتنا روئے ہیں ہم سب آپ کے لیے۔ ایشل قدرے ناراضی سے بولی تھی۔ سوری گڑیا، پر میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا، میں بس… کیا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اگر آپ نے سوپ فنش نہ کیا؟ ایشل نے اسے دھمکی دی تھی اور رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے گہری سانس خارج کی، پھر باطل نخواستہ سوپ پینے لگی تھی۔ اسے اس سوپ سے زیادہ بری کوئی اور چیز نہیں لگی تھی اس وقت۔ پھیکا بدمزہ سوپ۔ اس کا دل مزید خراب ہوا تھا، غصہ اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ فنش کر لیا میں نے سوپ، اب تو بات کر لو، اس نے کچھ لجاجت سے کہا تھا۔ منیرہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر کمرے سے چلی گئی تھی۔ آپ ہی؟ ایشل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، پھر بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہمیں بہت برا فیل ہو رہا ہے آپ کے لیے، آپ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں، اور اب میں کیا کروں گی مجھے نہیں پتا، میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی، اس نے آزردگی سے کہا تھا۔ آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ ہمت کریں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایشل نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سب ٹھیک ہو کر بھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ بعض دکھ انسان کے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر انسان کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اٹ بیکمز این irreparable ڈیمیج۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی، وہ ایک رات میں کمزور نظر آنے لگی تھی۔ آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم وال پینٹنگ کرتے تھے؟ ایشل نے ٹیبل لیمپ پر نظریں جمائے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، فارحہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ ہم گھر کی بیک سائڈ والی دیوار پر پینٹنگ کیا کرتے تھے، بہت سارے رنگ برنگے پرندے اور تتلیاں بناتے تھے اس دیوار پر۔ یاد ہے ایک بار کالونی کے کسی بچے نے شرارت کی تھی، ہماری بنائی ہوئی پینٹنگ میں بڑا سا کوا بنا دیا تھا بلیک کلر کا۔ اس خوبصورت پینٹنگ پر ایک بدنما داغ کی صورت نظر آنے لگا تھا اور تب ہم رونے لگے تھے، مگر یاد ہے آپ نے کیا کہا تھا؟ ایشل نے جیسے یاد کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ فارحہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو اب خود ہی اپنے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا ہم اس بدصورت کوے کو ریموو نہیں کر سکتے، مگر اس کے اوپر ایک خوبصورت سا پرندہ بنا سکتے ہیں، ایک نئی پینٹنگ۔ ہاں مگر… فارحہ کو اب کچھ اس کے بعد سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہم اپنی زندگی پر لگے داغ ریموو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں خوبصورت رنگ بھر کر اس سیاہی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم ماضی کو نہیں بھلا سکتے، ماضی کو بھلانا ضروری بھی نہیں۔ ہم نئی یادیں بنا سکتے ہیں جو ماضی سے زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ہم ماضی کے گہرے زخموں کے نشان منتقل نہیں کر سکتے، مگر کم سے کم ہم ان زخموں کے ساتھ جینا شروع کر سکتے ہیں۔ زندگی کی دیوار پر بہت سے بدصورت رنگ ہوتے ہیں، ان کو خوشنما بنایا جا سکتا ہے۔ جانتی ہیں کیسے؟ اس نے فارحہ سے پوچھا تھا جو اس کے بولنے کے منتظر تھی۔ مسکرا کر۔ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں اوپر اٹھائی تھیں، اس کے ہونٹ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ ہر کسی کو درد ہوتا ہے، ہر کسی کا دل زخمی ہے، ہر کوئی ٹوٹ کر بکھرتا ہے، مگر بہادر وہ ہے جو درد میں بھی مسکرائے، جو بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرائے۔ ایشل بولتے بولتے چپ ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری بہن کب اتنی سمجھدار ہو گئی۔ اگر عالم تمہیں اتنی سمجھداری کی باتیں کرتا دیکھ لیتا تو حیران ہی رہ جاتا۔ فارحہ کے الفاظ سن کر جہاں ایشل پہلے مسکرائی تھی، وہیں عالم کے نام پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ہماری کوئی بات سنے، وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ بہت اچھا ہے، اس کی قدر کرنا۔ فارحہ اس کا دھیان خود سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ فی الحال اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ تو جیسے ہماری بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان کی ایک عدد سیکرٹ محبوبہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے شادی بھی کریں گے۔ ایشل نے کچھ رازداری سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ توبہ کرو یار، عالم ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو پھر وہ اس لڑکی کو اپنی بہن سمجھتے ہوں گے، وہ تل ملا کر بولی تھی۔ فارحہ کو شدید ٹینشن میں بھی ہنسی آ گئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ عالم کی کوئی محبوبہ بھی ہے؟ انہوں نے خود بتایا ہے۔ عالم نے؟ فارحہ حیران ہوئی۔ اور نہیں تو کیا؟ نام کیا ہے اس لڑکی کی؟ پتہ نہیں، ہمیں تو وہ حورم ہی لگتی ہے، دیکھا نہیں تھا کیسے ہنس ہنس کر دوستیاں نبھا رہے تھے۔ ہمیں پکا یقین ہے وہ چڑیل ہی عالم کی محبوبہ ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ایشل نے قیاس آرائی کی تھی۔ فارحہ نے جسے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں ایشل، حورم تو… وہ جسے کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی، پھر متذبذب نظروں سے ایشل کو دیکھا اور کچھ سوچ کر بات بدلی۔ تم غلط مت سمجھو عالم کو، وہ صرف تمہارا ہے۔ پتہ ہے انہوں نے کبھی ہماری تعریف ہی نہیں کی اور ہمارے سامنے اپنی محبوبہ کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ کلس کر بولی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می، میری چھوٹی بہن جیلس ہو رہی ہے؟ فارحہ نے اس کو چھیڑا۔ جی نہیں، وہ برا مان کر گئی تھی۔ عالم بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہاری قدر کرے گا، وہ تمہارا شوہر ہے، تعریف بھی کرے گا جب تم اسے اچھی لگو گی، مگر وہ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہر وقت سڑے رہتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر شکایت لگا رہی تھی۔ وہ تم سے پیار بھی کرے گا۔ کب؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ ابھی تم اس کی منقوہہ ہو، جب بیوی بنو گی تو پیار بھی کرے گا تم سے۔ فارحہ نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ ہم باہر جا رہے ہیں، ہمیں واش روم جانا ہے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اٹھی تھی اور الٹے قدموں سے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ کمرے سے نکلتی وہ جیسے کوریڈور میں ایک جانب مڑی تھی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی، اس کی چینخ گلے میں ہی دب گئی تھی۔ وہ آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی۔ خبردار جو تم چیخی، ورنہ یہیں گلا دبا دوں گا۔ اس کے کان میں غرایا تھا۔ وہ ڈر کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، کوریڈور میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تھا۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ عالم، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟
وہ تبھی تبھی آواز میں غرایا، ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی تھی۔ ابھی فارحہ سے کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں؟ ایشل نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں تو کیا وہ ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکا تھا؟ ایک گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں کھولی اور عالم کو دیکھا جو ابھی تک اس کے سر پر کھڑا تھا۔ ہم جو بھی کہیں آپ کو اس سے کیا؟ اور مینرز نہیں ہیں آپ کو؟ لڑکیوں کی باتیں نہیں سنتے؟ وہ اب دفاعی پوزیشن میں آ چکی تھی اور عالم پر حملہ کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، عالم نے سر کو خم دیا تھا۔ میں فارحہ سے بات کرنے آیا تھا مگر اتفاقاً تمہاری باتیں سن لیتی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی سمجھدار ہو۔ مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی اتنی سمجھداری کی، بلکہ میں تو امید ہی چھوڑ چکا تھا۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا اس کا مذاق اڑا رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ایشل نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ نہیں، تعریف کر رہا ہوں۔ وہ ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبائے غور سے ایشل کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا تمہاری کس چیز کی تعریف کروں؟ اس شکل کی؟ ویل میں تم سے زیادہ پیار ہوں۔ اور کس چیز کی تعریف کروں؟ بریانی بھی جلی ہوئی بنائی تھی تم نے۔ پڑھائی میں بھی تم اچھی نہیں ہو تو میں… وہ کتنے ٹھنڈے انداز میں اسے سلگا رہا تھا، وہ جل کر خاک ہو رہی تھی، آنکھوں سے آگ کی چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کوئی تعریف، ہٹیں ادھر سے، وہ سلگ کر بولی تھی اور ایک دم سے اسے دھکا دے کر نکلنے لگی تھی، مگر عالم نے اس کی کلائی تھام کر اسے دیوار سے لگا دیا تھا اور اس کے دائیں جانب ہاتھ رکھ کر فرار کا راستہ روکا۔ چھوڑیں ہمیں، وہ دبی دبی چیخی تھی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، وہ جواباً بڑے سکون سے بولا تھا۔ ہم کوئی مجرم نہیں ہے جسے آپ نے پکڑا ہوا ہے اور چھوڑیں گے نہیں۔ ہم ایشل جہانگیر ہیں، چھوڑیں ہمیں۔ وہ مسلسل اس کی مضبوط گرفت سے اپنے کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایشل داؤد عالم، مائنڈ یو، عالم نے بڑے حق سے کہا تھا۔ آپ ہم پر اپنا حق جمانا بند کریں، کیوں پکڑا ہے ہمارا ہاتھ؟ ایشل نے سخت ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے جب کوئی لڑکا اکیلے میں کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عالم نے مسکراہٹ دبا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ، وہ ہکلا کر بولی تھی۔ ویسے شاہ رخ خان ہیروئن کا ہاتھ پکڑ کر رومانس کرتا ہے؟ نہیں، عالم نے بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ رومانس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بے اختیار بولی تھی، پھر گھبرا کر عالم کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ میں نہیں، تم۔ ابھی تمہیں شکایت ہو رہی تھی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ تو ہم نے ایسے ہی کہا تھا، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ آپ پھٹیں ادھر سے اور جا کر اپنے مجرموں کے ساتھ رومانس کریں۔ میری اصل مجرم تو تم ہو، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ عالم نے چند پل ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ اس کی اسی معصومیت سے ڈرتا تھا، دور بھاگتا تھا۔ جاؤ، وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ فوراً اس کے شکنجے سے نکلی تھی اور تو ریبا بھاگی تھی، توڑ کر وہاں سے بھاگی تھی۔ عالم نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔